وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 71 سے 73 تک آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی زبردست ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 71۔ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم دیکھتے ہو اس آگ کو جو تم روشن کرتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناہا، ہم نے بنایا ہے اس کو تذکرہ، نصیحت، و متاعن، اور برتنے کا سامان، للمقوین، مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند ہے، عظیم ہے۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ یہ جو مضامین ابھی جاری ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یعنی منکرین آخرت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ ایک آیت میں آپ کو یاد دلاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پر کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اب یہ آسان چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج بھی جو سبق ہم نے پڑھا اس میں بھی نحن جعلناہا تذکرہ، یہ اس میں ایک نصیحت ہے۔ اور نصیحت سامنے کرام بنیادی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان ایک کامیاب زندگی گزارے اور پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جائے، یعنی ایک کامیاب زندگی گزار کر۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور اس کو یہ ضائع کر دے اللہ تللو میں، تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں نظر آتا۔ عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے سامنے کام، اس بات کو ذرا
نوٹ کر لیں، میں بغیر جذباتیت کے اور بغیر کوئی شعلہ بیانی کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا براہ راست تعلق میری اور آپ کی ناکامی سے ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے یا نہ سمجھنے کا تعلق جو ہے وہ میری یا آپ کی کامیابی یا ناکامی سے ہے، ایسا ہم نہیں سمجھتے، یہ تصور نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اور حقیقت یہ ہے اگر آپ یعنی انصاف سے آپ کام لیں اور اپنی زندگی پر سوچیں تو ہم شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ناشکری پر تلے میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری۔ دیکھیں یہ زندگی جو ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو جسم میں بھجوایا ہے، جسم میں ڈالا ہے اور ایک انسان بنایا ہے، اور ایک زندگی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ تمہارے لیے ایک وقت ہے، ایک مقرر وقت تک، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی یہ سارے وسائل جو ہیں یہ مہیا کیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے اس نعمت کو بے دردی سے ضائع کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ تو اسے بڑی سمجھیں گے، اور یعنی سچے موتی ہیں، کسی کے گھر میں سچے موتی ہیں، کوئی خرید کے لایا ہے، اس کی قیمت جو ہے 5 کروڑ روپے کی ہے، اور وہ سچے موتی بازار میں، وہ گھر میں اس کے 3-4 بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ موتی بڑی قیمتی ہیں، لیکن وہ بے پرواہی سے وہ تھیلی جو ہے موتیوں کی وہ بچوں کو دے دیتا ہے۔ کیا مالیت ہے؟ 5 کروڑ۔ کیا چیز ہے؟ سچے موتی، ہیرے بھی ہیں اس میں، موتی بھی ہیں، تو وہ بچوں کو دے دیتا ہے کہ لو بھئی یہ لے لو، اس سے کھیلو۔ اب وہ موتی ہیں، وہ کبھی کوئی زمین پہ ٹپکتا ہے، کوئی بچہ کوئی دیوار پہ ٹپکتا ہے، تو وہ مطلب گیند اس کو بنا لیا ہے نا، گیند سمجھ کے۔ اب بچے تو واقف نہیں ہیں اس سے، لیکن وہ جو ہے آپ نے وہ ہیرے جواہرات یا جو بھی موتی وغیرہ تھے بچوں کے حوالے کر کے آپ چلے گئے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس طریقے سے ہم یہ زندگی جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ قیمتی زندگی ہے یہ بات نوٹ کر لیں، بہت قیمتی ہے، یہ پھر نہیں آنی، یہ زندگی پھر نہیں آئے گی، پھر نہیں ملے گی، دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا ہمیں۔ اب جو جوانی ہے وہ پھر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ عرض کریں، سارے مراحل سے ہم گزرتے رہتے ہیں، لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی یہ سارے مرحلے جو زندگی کے ہیں، یعنی آپ اپنی تصویر دیکھ لیں، 1 سال کی شاید آپ کے پاس تصویر ہو، یا پیدا ہوتے وقت بھی تصویر ہو، پھر آپ یعنی بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ 5 سال اور 10 سال اور 20 سال اور 25 سال میں آپ مطلب وہ کر لیتے ہیں، MA کر لیتے ہیں یا یہ وہ نا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب وہ زندگی کے مراحل تو آپ گزار رہے ہیں، لیکن آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے۔ یہ جوانی، یہ عقل، یہ فکر، یہ قوت، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی ہیں آپ کو؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اندازہ لگایا ہے کہ یہ زندگی میری کس لیے ہے؟ کیا کرنا ہے میں نے؟ کبھی سوال کیا ہے اپنے آپ سے، اپنے رب سے؟ پوچھا ہے کسی سے کہ بھئی یہ زندگی کس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے؟ یہ بہت بڑی دیکھیں ایک ناشکری ہے اور ناقدری ہے، اور ہم یعنی سچی بات میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم بڑی بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس کا نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَلَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ناشکریوں سے تو وہ راضی نہیں ہوگا۔
جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو آپ کی یہ زندگی بھی بڑی تنگ گزرے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو چین کی نیند نہیں آئے گی، سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے وہ. اور آخرت کی زندگی تو بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تباہی ان کے سامنے لے کے آئے گی، بڑی تباہی. وہ قبر میں جب رکھتے ہیں نا، وہ گزر جب مارتے ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں، نکیر انکر مکیر جو ہیں، وہ اس کی چیخیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ثقلین کے علاوہ باقی مخلوقات سنتی ہیں، ہم نہیں سنتے. وہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ یعنی یہ نعمت جو ہے زندگی کی بڑی پیاری نعمت ہے، اور یہ بہت عظیم، یعنی اس میں آپ یہ ایک بازار ہے، اس میں تھوڑی قیمت دے کے آپ ایک بہت بڑی نعمت کا سودا کر لیتے ہیں. تھوڑی قیمت دے کے آپ ایک بہت بڑی نعمت کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ یہ تمہاری ہے جنت. اب تم متقی بن جاؤ، جنت تمہاری ہے، چونکہ جنت میں نے تیار ہی متقیوں کے لیے کی ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں ایسا. قرآن میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں سمجھتے. یہ فلاں مومن کے بارے میں آیات ہیں، یہ مومنوں کی ہیں، یہ منافقوں کی ہیں، یہ کافروں کی ہیں، یہ مشرکوں کی ہیں. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں، جو مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے منہ موڑ لیا ہے. اس کو ہم کتاب ہدایت نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کہ ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا گئے اور اس پہ ہی ہم خوش ہو رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں. فریحو بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. اچھا بچہ پیدا ہو گیا، ہاں خوشیاں مناؤ جی، لڈو لاؤ بانٹو. بچہ ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، وہ اسکول میں جا رہے ہیں، آپ پھر لڈو باندھ رہے ہیں. وہ میٹرک کا امتحان میں اول نمبر بورڈ میں آیا ہے، پھر آپ نے لڈو منگوا لیے. اور جب اس نے MBBS کر لیا، پھر آپ نے لڈو بٹوا لیے. اور جب وہ یعنی شادی ہو رہی ہے، پھر مٹھائیوں کی ٹوکریاں آ جاتی ہیں. اور پھر جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مٹھائیاں کی ٹوکریاں لے آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ظاہر تک ہماری دنیا محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ بہت خطرناک بات ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر یہ مطمئن ہے. اللہ کا شکر ہے، ایک کسٹم میں ہے، ایک پولیس میں ہے، ایک PIA میں ہے منیجر. اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ ہماری ذہنیت ہے. تو واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں، تو ان سب کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو نہیں سمجھتے، ہم نے تو ایک ایسا ذہن، ایسا زہر ہمیں پلا دیا گیا ہے کہ بچے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب بے فکر رہو، رسول شفاعت کریں گے، عمل کرو یا نہ کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، زندگی اللہ کے لیے گزارو یا نہ گزارو، آخرت کو ترجیح بناؤ یا نہ بناؤ، بس تمہیں فکر نہیں ہے، بس تم پکے مسلمان ہو. بعض لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ تم کیوں ایسے ڈراتے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن وہ محسنین کے لیے ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے لیے. اور ہم فرعون کی زندگی گزار کے اپنے لیے جنت کے طلبگار ہوتے ہیں. فرعونیت سے بھرپور ہے یہ زندگی. سامنے کرام، انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ بہت سے ہم اپنے عملی طور پہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہوں،
میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بعض وقت طاقت دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، تو وہ یہ نعرہ مستانہ لگانے میں بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اپنے گھر میں آپ دیکھیں، ایک گھر میں باپ اپنے آپ کو فرعون بنا لیتا ہے، باپ نہیں ہے، اس کی ماں ہے، اس کے پاس اس کے نام بہت کچھ ہے، وہ اپنے آپ کو فرعون بنا لیتی ہے، بہو آتی ہے تو اس کو ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، یہ وہ نا۔ تو یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے، اگر میں آپ کو سناؤں اور سناتا رہوں گا، کیونکہ اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو رخ ہم نے کر لیا ہے دنیا کی طرف، وہ اس سے ہم رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ اور اس وقت کے لیے تیاری کرو جو آنے والی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آگ کا تذکرہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ مضمون شروع ہو رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیوں کے طور پہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ایک، انسان کی اپنی پیدائش، ہم اپنی موت اور حیات پر خود قادر نہیں ہیں۔ ابھی مضمون اور بھی آئے گا سورہ واقعہ میں، ہم اپنی موت اور حیات پر قادر نہیں ہیں، اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہمیں مارتا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے انسان جو زراعت کرتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کے لیے کہیں سبزیاں، کبھی پھل، کبھی اجناس وغیرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے، تمہارا اس میں ککھ بھی نہیں ہے، اس فصل کو پیدا کرنے میں تمہاری کک کوشش شامل نہیں ہے، الا یہ کہ تم بیج زمین میں ڈال کے فارغ ہو جاتے ہو، باقی سارے کام تو میں کرتا ہوں، تم مجھ سے کیوں غافل ہو؟ میری نشانیوں کو دیکھ نہیں رہے؟ کیوں کرامات کے پیچھے پڑے ہو کہ فلاں صاحب جو ہے ہوا میں اڑ کے دکھائیں گے تو تب مانیں گے؟ اور وہ بھی مطلب بہرحال میں اس کی وہ یہ خراب ذہنیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت بتائی، ہمیں اپنی جان کی، کہ اپنی تخلیق کو دیکھ لو، پھر زراعت کو دیکھ لو، پھر پانی کو دیکھ لو۔ آج جو ہے تذکرہ ہے اس کا، کس کا؟ آگ کا۔ افرأیتم النار التی تورون، کہ بلا جو آگ تم روشن کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان ابتدا سے ظاہر ہے کہ آگ اس کی ضرورت ہے، توانائی، آگ مختلف، آج تو یعنی توانائی کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو ابتدائی دور تھا انسانیت کا، اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، آگ کا ذریعہ صرف درخت تھے، درختوں سے لوگ آگ سکھاتے اور اس سے آگ جلاتے تھے اور اس پہ اپنا ہنڈیا وغیرہ پکاتے تھے۔ یہ تو اب آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا ایسی دے دی ہے جو جلتی ہے، جس کو آپ سوئی گیس کہتے ہیں، پھر مختلف قسم کی ایندھن ہیں آ گئے ہیں، فرنس آئل ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو شمسی توانائی سے آپ کام لیتے ہیں، تو توانائی کے مختلف آج ذرائع ہیں، لیکن اس وقت جو واحد ذریعہ تھا وہ تھا درخت۔ تو درخت جو ہے، اب دیکھیں یہ درخت میں جلنے کی صفت کس نے پیدا کی؟ ایک بات مجھے بتائیں آپ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کی، کہ یہ درخت کو جلیں اور اس سے ہم اپنی ہنڈیاں پکائیں۔ سامعین کرام، اب درخت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ درخت جو تھے اس وقت آگ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، افرأیتم النار التی تورون، جس کو تم روشن کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا درخت کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس میں جو خاصیت ہے، دیکھیں ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے،
درخت کی لکڑی میں جلنے کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب یہ بھی تو چونکہ ہم اس چیز سے یوز ٹو ہو گئے ہیں، یعنی یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی نئی بات نہیں لگتی۔ اب مثال کے طور پہ لوہا ہے تو اس میں جلنے کی خاصیت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، یا پانی ہے اس میں پینے کے پانی میں جلنے کی خاصیت یہ خاصیتیں رکھنے والی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ایک تو وہ آگ ہماری توانائی کی ضرورت سے واقف تھا، اس نے درخت پیدا کیا، لکڑیاں پیدا کی اور اس میں جلنے کی طاقت رکھ دی۔ جعلنا من الشجر وهو الذي جعل من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہ پھر تم جلاتے ہو، یعنی سبز درخت سے پھر تم آگ بھی جلانے کا کام لیتے ہو، اس کا پھل بھی کھاتے ہو۔ پھر وہ ایک مطلب یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ درخت جو پیدا کر رہا ہوں اور اس کو تم پھل بھی لے رہے ہو اس سے، اور اس کو آگ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہو، یہ کون ہے؟ بس یہ اب یہ ہے نا کہ یہ نشانی بتا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ دیکھو اس میں ایک نصیحت ہے، نحن جعلناہا تذکرہ، اس میں ایک نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اب نصیحت کیا ہے یہ بھی آپ نے سوال کرنا ہے، نصیحت کیا ہے؟ درخت میں کیا نصیحت ہے؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں اس میں نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اور اس انسان سے جو ناشکرہ ہے کہ بھئی تم نے اتنی چیزوں کو تو اپنا معبود بنا لیا ہے جس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ میری بات سنی آپ نے؟ جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، پیسے میں کوئی طاقت نہیں ہے ذاتی طور پہ، کوئی چیز وہ پیسہ جو ہے سونا چاندی کوئی چیز نہ پیدا کر سکتی ہے، بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ اسی طرح جو بھی ہم جس چیز کو النافع الضار قرار دیتے ہیں، یا کسی کے نفع کی لالچ اور کسی سے نقصان کا ڈر ہوتا ہے، تو ان میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں ذاتی طور پہ۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور پھر رب بھی ہے تمہارا، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اس کا جواب مل جائے تو پھر زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دو۔ وہ میسج، وہ علم تمہیں اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے بتائے گا اپنے رسول کے ذریعے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ پھر اس میں نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، اے بندے غیر اللہ سے رخ موڑ کے تم اپنا رخ اللہ کی طرف لگا دو، یہ اس میں نصیحت ہے۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، ایک تو نصیحت ہے اور فائدہ ہے، برتنے کا سامان ہے، متاع کہتے ہیں عارضی فائدہ، للمقوین مسافروں کے لیے۔ اب مسافروں کے لیے کیا مطلب؟ کون سے مسافر؟ ہم سب مسافر ہیں، زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب اس کے مسافر ہیں، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ ایک سفر ہم طے کرتے ہیں، پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہم ایک سفر طے کرتے ہیں، اور ہم سب بھی وہ سفر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں یعنی مختلف چیزیں جو ہیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ متعان کچھ یعنی پانی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مر جائیں تو پھر تو فائدہ نہیں ہے کوئی، آگ ہے اس سے ہم فائدہ زراعت ہے اس سے ہم عارضی فائدہ اٹھاتے ہیں، متاع۔ یہ ساری چیزیں جو بیان اللہ تعالیٰ نے کی ہیں یہ متاع ہے۔ للمقوین، مسافروں کے لیے۔ کون؟ میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہیں، ہم سب، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں مسافر نہیں ہوں، ہم سب زندگی کے راہوں کے مسافر ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رخ غیر اللہ سے پھیر کے اللہ کے تعالیٰ کی طرف کر لیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنا معبود واحد بنا لیں اور اپنی زندگی حضور کے طریقوں کے مطابق گزاریں، تو ہمارے لیے نجات ہے۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں. انت افرائیتم النار التی تورون، کیا تم دیکھتے ہو جس آگ کو تم روشن کرتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس درخت؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناہا، ہم نے بنایا ہے کس کو؟ اس درخت کو. تذکرہ نصیحت، ومتاعاً اور فائدہ ہے عارضی، للمقوین مسافروں کے لیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أفرأيتم النار التي تورون Have you seen the fire you kindle? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Is it you who produce its tree, or are we the producer? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين We have made it a reminder and a comfort for the users. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.